آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ دیکھا جائے تو بظاہر بہت چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے یہ۔ اے بھیا اب حد ہو گئی ہے، میں سب گرا دوں گا ایک طرف سے۔ اب بیٹھ جاؤ، آدھے گھنٹے سے تم لوگوں کے موبائل سیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ابھی کمیٹی کے ذمہ دار کو بول کے ہم سب ہٹوا دیں گے۔ بہت چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن پورا اسلام اسی کے اندر سمایا ہوا ہے۔ پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا ایسنس اور اس کا نچوڑ ہے قرآن کی اس آیت کے اندر، خلاصہ ہے۔ اے ایمانوں والو، تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا اسلام لے آؤ، یہ کہا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کا معنی سلامتی کا ہے، امن و امان کا ہے، اور یہاں سلم کہا گیا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور ایک معنی اس کا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والو، تم امن و امان اور سلامتی کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم اس بات پر غور کریں، کیا ہم اسلام کے اندر پورے داخل ہیں؟ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے غلط کام جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں ان کاموں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات نفس کی جو ہم پیروی کر رہے ہیں، اپنی منمانیاں جو چلا رہے ہیں ہر کام میں، ہمیں اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اسلام لانے کے بعد آدمی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ اسلام لانے والے کو عربی زبان میں مسلم کہا جاتا ہے، اور عرب کے اندر مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو، اور اونٹ اپنی مرضی سے نہ چلتا ہو، نہ بیٹھتا ہو، نہ اٹھتا ہو، نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، بلکہ اس کا مالک جب نکیل پکڑ کے اونٹ کو اٹھائے تو وہ اٹھے، اس کا مالک جب اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر اونٹ کو بٹھائے تو وہ بیٹھے، اونٹ کا مالک جب نکیل پکڑ کے اس کو لے کر چلے تو وہ چلے، جب اس کو کھلائے تو کھائے، جب اس کو پلائے تو پیے، اور جب اس کو سونے کے لیے چھوڑ دے تب وہ سوئے۔ یعنی اونٹ جس کی نکیل پڑی ہوئی ہو اور اس کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، ایسے اونٹ کو عرب کہتے ہیں ھذا الجمل المسلم، یہ مسلم اونٹ ہے، یہ فرما بردار اونٹ ہے۔ ہماری ناک میں بھی ایک نکیل پڑی ہوئی ہے، ایک رسی پڑی ہوئی ہے قرآن و حدیث کی، اور اس کی ڈور محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں پی سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جو من میں آئے وہ ہم کھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے ہم جو پینا چاہیں وہ پئیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ مسلم ہیں، آپ کو وہی کھانا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے، آپ کو وہی پینا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے، آپ کو وہی جانا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے، آپ کو وہی سونا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے،
آپ کو اسی عورت کے ساتھ اپنی خواہشات نفسانی پوری کرنا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے. آپ کو کاروبار وہی کرنا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے. آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، اور ہر کام اگر اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو مسلم نہیں ہیں. بہت شارٹ میں ایک جملہ کہہ دیا ہے. اگر آپ اپنا مالک کسی کو سمجھتے ہیں اور اس کی بات مان رہے ہیں تو مسلم ہیں، اور اگر آپ ہر کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور آپ پر آپ کے مالک کا پاور نہیں چلتا ہے تو ہم مسلم نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام لانے کے بعد یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کام کو کرنے میں فائدہ کیا ہے یا اس کام کو ہم نہ کریں تو نقصان کیا ہے. اسلام نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا وہ ہمیں کرنا ہے، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو. ہمیں جس کام سے روکا اس سے رکنا ہے، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا نہ ہو. مثلا اسلام نے کہا یہ کام کرو اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کام میں ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، چلو ہم نہیں کرتے ہیں، اس میں نقصان کیا ہے. جب ہمارا فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں. تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. قانون جو اللہ نے بنا دیا ہے، چاہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عمل کرنا ہے، اس قانون کو توڑنا نہیں ہے. مثال کے طور پر ٹریفک نیم آپ جانتے ہیں نا، بڑے بڑے شہروں میں آپ جائیے تو لائٹیں لگی ہوئی ہیں چوراہوں پر، گرین لائٹ، ریڈ لائٹ. ریڈ سگنل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو روک دیجئے، آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اور جب گرین سگنل ہوا، لائٹ جل گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ گاڑی کو آگے بڑھائیں گے. اگر ریڈ سگنل کو آپ نے توڑ دیا، ہمارے لکھنؤ وغیرہ میں تو یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ پولیس کھڑی نہیں ہے اور ساری گاڑیوں کو آن لائن جوڑ دیا گیا ہے، آپ کے آدھار کارڈ سے اس کا لنک جوڑ دیا گیا ہے. آپ نے اگر ریڈ لائن میں، ریڈ سگنل میں اگر آپ نے کراس کر دیا تو کراس کرتے ہی آپ کے موبائل میں میسج آ جائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ، اتنا جرمانہ کٹ گیا ہے. گاڑیوں کو جوڑ دیا ہے لکھنؤ وغیرہ میں، دلی وغیرہ میں، بڑے بڑے شہروں میں گاڑیوں کو آدھار کارڈ اور آدھار کارڈ کو بینک سے جوڑ کر یہ لنک جوڑ دیا ہے. اب پولیس آپ کو جرمانہ نہیں لے گی، پولیس روڈ پہ کھڑی بھی نہیں ہے، چالان نہیں کاٹے گی. ریڈ سگنل ہے، آپ گاڑی روکیے. اگر آپ نے سوچا کوئی ہے ہی نہیں، پولیس نے دھڑ سے آپ نے آگے بڑھایا، جیسے ہی بڑھایا آپ کا چالان کٹ گیا، آپ کے بینک سے اتنا جرمانہ کٹ گیا، آپ کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ ختم ہو گیا. ریڈ سگنل کا مطلب گاڑی روکیے، گرین سگنل کا مطلب گاڑی کو آگے بڑھائیے. جرجیت صاحب گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک ریڈ سگنل ہے، گاڑی روک دی. لیکن اب جرجیت صاحب کی عقل کہہ رہی ہے گاڑی روکنے میں فائدہ کیا ہے. گاڑی روکنے کے لیے تو قانون اس وقت بنتا ہے جب آگے سے گاڑی آ رہی ہو، دائیں سے بھی آ رہی ہو، بائیں سے بھی آ رہی ہو. اسی لیے نیم بنائے گئے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. لیکن جرجیت صاحب دیکھ رہے ہیں ریڈ لائٹ ہے لیکن سامنے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، بائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے. تو اب گاڑی کو ریڈ سگنل پر روکنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہی نہیں ہے، چلو ہم گاڑی کو آگے بڑھا دیتے ہیں. جیسے ہی جرجیت صاحب گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں، جرجیت صاحب کا چالان کٹ جاتا ہے، یا پولیس وہاں کھڑی ہے فوراً پکڑ لیتی ہے اور ہمارا چالان کاٹ دیتی ہے. اب آپ چاہے جتنا کہیے صاحب کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی، میں نے آگے بڑھا دی. نہیں، گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو،
کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن گورنمنٹ نے ایک نیم بنایا ہے، ٹریفک کا ایک قانون ہے کہ ریڈ سگنل پر آپ کو گاڑی روکنا ہے تو روکنا ہے، چاہے سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمارا نقصان ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن ہمیں قانون کو فالو کرنا ہے۔ یہی نیم ہے اسلام کا، ایک قانون بنا دیا ہے، اب چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا نہ ہو، ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے، ہمیں اس قانون پر چلنا ہے، ہمیں اس قانون کو پورا کرنا ہے۔ سر میں درد ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن قرآن کا قانون یہ ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب اور جوا اور بتوں کے تھان، آستانوں کے تھان اور فال کے تیر، یہ سب کی سب حرام ہے۔ ایک قانون بنا دیا کہ شراب حرام ہے۔ اب آپ کہہ لیجئے کہ صاحب ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، ٹینشن بہت زیادہ ہے، اس لیے تھوڑی سی شراب پی لیتے ہیں، اس میں ہمیں فائدہ ہے کہ ہمیں نیند آ جائے گی۔ ہمیں اس قانون کو ماننا ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قدامہ ابن مظعون نے بخاری شریف کے اندر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بیماری کی حالت میں وہ بستر سے بھی اٹھتے نہیں تھے۔ کبھی جب طبیعت ٹھیک ہوتی تھی تو لاٹھی لے کر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کو شدید درد ہوا، اس بزرگ صحابی کو اتنا درد ہوا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے، تو ان کے گھر کے کسی ممبر نے ان کو شراب کی تھوڑی سی مقدار ان کو دے دی۔ اے قدامہ، یہ تھوڑی سی شراب پی لیجیے، آپ کے ساتھ مجبوری ہے، درد سے آپ کراہ رہے ہیں، بے چین ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، اور اس وقت ہم آپ کو کسی ڈاکٹر، کسی حکیم کے پاس بھی لے کر نہیں جا سکتے ہیں، رات کافی ہو چکی ہے۔ تو قدامہ ابن مظعون نے یہ سوچ کر کہ چلو تھوڑی سی شراب پی لیں، اس میں حرج کیا ہے، انہوں نے 2-4 گھونٹ شراب اس لیے پی لیے تاکہ درد کا اثر ختم ہو جائے اور مجھے نیند آ جائے۔ جیسے ہم لوگوں کو جب درد ہوتا ہے تو نیند کی 1-2 ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں، انہوں نے بھی شراب کے چند گھونٹ پی لیے۔ یہ خبر صبح ہوتے ہوتے حضرت ابو ہریرہ کو مل گئی، اور ابو ہریرہ کے ذریعے خبر دھیرے دھیرے حضرت عمر فاروق کے پاس چلی گئی۔ حضرت عمر فاروق نے قدامہ ابن مظعون کو دوسرے دن بلایا اور پوچھا کیا تم نے شراب پی تھی؟ انہوں نے اقرار کیا کہ سر میں درد، پیروں میں درد، ہاتھ میں درد، شدت درد جب بڑھ گیا اور مجھے رات میں بہت زیادہ بے چینی ہونے لگی تو میں نے تھوڑی سی شراب اس لیے پی لی تاکہ سکون مل جائے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا مجبوری میں بھی اللہ کے رسول نے شراب پینے کی اجازت نہیں دی ہے، بیماری میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کی پینے کی کوئی اجازت نہیں ملتی ہے، لہٰذا تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، تمہیں 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ سارے صحابہ کی میٹنگ ہوتی ہے، صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین، بزرگ صحابی ہیں، مسئلہ معلوم نہیں تھا، مجبوری میں شراب پی لی ہے، چھوڑ دیجئے، کمزوری ہے ان کی اوپر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث یا ایسا واقعہ بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی مجبور نے مجبوری میں شراب پی ہو اور اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا ہو، میں نے چھوڑ دوں گا، لیکن کسی کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے صحابہ کی، تو اس میں یہ طے ہوتا ہے امیر المومنین کوڑے ان کو لگا لیجئے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن 2-4-5 دن کی چھوٹ دے دیجئے، مہلت دے دیجئے تاکہ یہ طبیعت ان کی خراب ہے، یہ صحیح ہو جائیں، ہاتھوں پیروں میں درد ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، تھوڑی سی طاقت آئے گی تب آپ ان کو کوڑے مار لینا، 1 ہفتے کا مہلت دے دو، 1 ہفتے کا ٹائم دے دو۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دینے کے لیے
तैयार हूँ, लेकिन अगर एक हफ्ते से पहले मेरा ही इंतकाल हो गया और मैं इस दुनिया से चला गया और कयामत के दिन जब अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे सामने एक मुजरिम आ गया था, फिर तुमने उसको सजा क्यों नहीं दी, उसको 40 कोड़े क्यों नहीं लगाए, जबकि मुजरिम ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, तो मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? नहीं, इनको आज ही कोड़े लगाए जाएंगे। बुखारी शरीफ के सफहात पर यह मंजर लिखा हुआ है मेरे भाइयों। फिर कुदामा इब्न मज़ून इस बूढ़े सहाबी को हजरत उमर फारूक ने 40 कोड़े पड़वाए और 40 कोड़े उनको जब मारे गए तो उनको हड्डियों में इतना सख्त चोट लग चुकी थी उन 40 कोड़े खाने के बाद। फिर वो 1 साल 2 साल तक बिस्तर ही पे पड़े रहे, फिर वो उठने के लायक नहीं रहे। वो 40 कोड़े खाने के बाद वो पेशाब और पैखाना भी बिस्तर पर किया करते थे, फिर वो उठने के लायक नहीं रहे। वही वुजू बनवाया जाता था और उसी बिस्तर पर वो नमाज पढ़ते थे। 40 दुर्रे खाने के बाद, कोड़े खाने के बाद उनका जनाजा उसी बिस्तर के ऊपर उठता है। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक ने इन तमाम चीजों की कोई परवाह नहीं की है। अंदाजा लगाइए, बीमारी में, मजबूरी के अंदर जब दर्द बंद नहीं हो रहा था तो नींद आ जाए, इस मजबूरी में उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली। इस पर भी हजरत उमर फारूक ने उनको 40 कोड़े मारे। आज हमारा मौजूदा और नौजवान का तबका जरा सोचे और बताए, इंसाफ करे, क्या उसको ऐसी मजबूरी है? और मजबूरी है भी तब भी शराब जायज नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, चाहे कोई साधन, कोई गाड़ी आ रही हो नहीं, अगर रेड सिग्नल है तो आपको रुकना है, चाहे एक्सीडेंट हो या ना हो। इसी तरीके से कुरान ने जो नियम बना दिया, जो कानून बना दिया, वो हमें फॉलो करना है, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो, चाहे उसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन उसको फॉलो करना है। ये याद रखिएगा, इस नियम को, इस उसूल को हम नहीं तोड़ सकते। हमारे लिए जायज नहीं है इस नियम को तोड़ना। हमारी समझ में आए या ना आए, हमें इस्लाम के हर कानून को मानना पड़ेगा। हमारी अक्ल में ये मोज़ों पर मसा किया जाता है, कहाँ किया जाता है आपको मालूम है? जब वुजू आप बना रहे हैं तो ये मोज़ों पर मसा करते तो ऊपर करते हैं ऐसे, अपने हाथों को तर करिए और ये तरीका है, ये 5 उंगलियां इस तरीके से आप लाइए और यहाँ तक लाइए, टखने तक, ऐसे करके यहाँ तक, ये 5 उंगली यहाँ तक, ये आपका मसा हो गया। अकल क्या कहती है? अकल कहती है कि हम जमीन पर चलते हैं तो गंदगी, मिट्टी या गंदगी नीचे लगती है। जब हम जमीन पे चलते हैं तो कायदे से हाथ तर करके हमें नीचे फेरना चाहिए ताकि नीचे का हिस्सा पाक हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने तर हाथ करके, हाथों को भिगोकर नीचे फेरने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ऊपर फेरने का हुक्म दिया है, ऊपर। अब आप कहेंगे साहब गंदगी तो नीचे लगती है, अल्लाह के नबी ऊपर के हुक्म दे रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्यों दिया है, और ना ही अल्लाह के रसूल के इल्म में हमें बराबर का शरीक होने का हक है। हमें सिर्फ इतना मानना है, नबी ने कहा है, हमें करना है, यही कानून है, इसी को हमें फॉलो करना है, चाहे हमारी अक्ल में आए या ना आए। अभी हमारे मोहतरम मौलाना जमालुद्दीन साहब कितना ललकार रहे थे आपको, बताइए और इकरार कीजिए। पहले कहा उन्होंने कि आप लोग सिर्फ मौलाना जर्जीस को सुनने आते हैं, अमल करने नहीं आते, और फिर दूसरे बार जब ऐलान करवाया तो सब बोल दिए कि हाँ हम अमल करेंगे। तो क्या आपकी जबान से निकला हुआ ये जुमला, क्या हम इस पर एतबार कर रहे हैं? उस पर भी हम एतबार नहीं कर सकते। ये तो रिजल्ट आप दें, छोटे बच्चे नहीं हैं आप। छोटे बच्चों की खताएं और गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन बड़ों की नहीं। कभी आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़े तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। कभी आपने देखा है आपका बच्चा जब नर्सरी में पढ़ता है तो उसको पेंसिल से लिखवाया जाता है,
जब LKG में आता है तो पेंसिल से लिखता है, जब UKG में आता है तो पेंसिल से लिखता है, और साथ में रेजर भी होता है, वो लिखता है, गलत लिख जाता है, मिटाया जाता है, फिर गलती करता है, फिर मिटाया जाता है। लेकिन जब आपका बच्चा प्राइमरी क्रॉस कर लेता है, 5वां क्लास पढ़ लेता है, जब 6ठे क्लास में आता है तो पेंसिल उससे छीन ली जाती है और उसके हाथ में अब पेन दे दिया जाता है, कलम दे दिया जाता है। ये स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम चीख चीख कर ये कह रहा है कि अब तुम बच्चे नहीं हो, बच्चे थे तो गलतियां करते थे, उसको मिटा दिया जाता था, अब तुम्हारे हाथ में कलम है, लिखना है तो सोच के लिखना, क्योंकि अब अगर लिखोगे तो जो गलती करोगे वो मिटने वाली नहीं है, वो खत्म होने वाली नहीं है। जब स्कूल का मैनेजमेंट एक बच्चे के गलत को गलत मानता है तो हम इस्लाम के सामने जलसों में गलत कर रहे हैं, हमारे कांधे पर फरिश्ते उस गलत को गलत क्यों नहीं लिखेंगे? मेरे प्यारे साथियों, हम स्कूल के मैनेजमेंट से ये व्रत हासिल नहीं कर पाए आज तक। क्या हम स्कूल में पढ़ते हुए वो बच्चे हैं जो पेंसिल से लिखे और गलती कर जाए तो उसको मिटा दिया जाए? अब हम बड़े हो चुके हैं। इन जलसे ये यूट्यूबरों को भरे मजमे में मैंने कहा था कि अब तुम्हें किसी जलसे में हम लगाने नहीं देंगे, और लाल बथानी में मैंने मना भी कर दिया था वहां के मैनेजमेंट को, एक भी यूट्यूबर को आप आने मत दीजिए और हटाइए। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। फिर वो मिसाल देना पड़ती है कुत्ते की दुम वाली। फिर आप कहते